بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آج 10 رمضان المبارک ہے، جو کہ رحلت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے منسوب ہے، کہ جس دن پر ملکۃ العرب اور معاونین اسلام اور معاونین رسالت کے رحلت کا دن ہے، کہ جس دن پر محسن اسلام کی رحلت ہوئی ہے۔ یقیناً یہ وہ دن ہے کہ جو خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی ایک مغموم دن شمار ہوتا ہے، چونکہ اسی کے ساتھ ساتھ 10 رمضان المبارک میں تو سیدہ کی رحلت ہوئی ہے، اور یہ وہی مہینہ ہے کہ جس میں ایک اور شخصیت کی بھی رحلت ہوئی ہے، کہ جس کو محسن اسلام کہا جاتا ہے۔ یعنی اس مہینے میں اور اس سال میں ایسی 2 شخصیات جن کو محسن اسلام کہا جاتا ہے، ان کی رحلت ہوئی ہے، کہ جنہوں نے ہر طرح سے رسول اسلام کی مدد کی ہے، دین اسلام کو پھیلانے میں، دین اسلام کی مدد میں رسول خدا کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کیا ہے۔ ایک شخصیت کا نام جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے، تو دوسری شخصیت کا نام جناب ابو طالب محسن اسلام جن کا نام ہے۔ ان 2 شخصیات کے رحلت کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مطہر پر اتنا گہرا اثر ہوا کہ اللہ کے نبی نے اس سال کو عام الحزن کے نام سے یاد کیا۔ ہمارا موضوع چونکہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے ہیں، تو ہم سیدہ کے لحاظ سے چند ایسی خصوصیات ان کے بارے میں بیان کرنا چاہتے ہیں، جو اللہ نے زوجات رسول میں سے صرف جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو عطا کی، دیگر زوجات رسول میں سے کسی کو بھی وہ خصوصیت عطا نہیں کی۔ یعنی ایسی خصوصیات کی حامل تھی جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، کہ جن خصوصیات کی جو دیگر زوجات رسول کی وہ حامل نہیں تھی۔ ہم ان میں سے چند خصوصیات کا ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس موضوع کو ہم نے کیوں انتخاب کیا اور یہ کیوں خصوصیات بیان کرنا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں اور ہمارے ماحول میں جو ہے آج کل کے اس میں المیہ یہ ہے کہ جس نے دین مبین کے خاطر، جس نے رسالت کی مدد کے خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، مسلمانوں نے اس کے احسانوں کو بھلا دیا ہے۔ کہ وہ کون شخصیت تھی، وہ کون سی شخصیت تھی، اس کی کیا عظمت تھی، مسلمانوں نے اس کو بھلا دیا، ان کی محنتوں کو بھلا دیا، اور ان کو محسن اسلام مان لیا، جس کا اسلام کے اندر کوئی کردار ہی نہیں ہے۔ حق تو یہ بنتا تھا کہ جتنی محنتیں اسلام کے خاطر کی، جتنی قربانیاں اسلام کے خاطر اس بی بی نے کی ہیں، ان کو یاد کیا جاتا، اور اس مہینے کو اور اس مناسبت کو منایا جاتا مسلمانوں کے اندر۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ اس شخصیت کو، اس بی بی کو مسلمانوں نے جو ہے وہ فراموش کر دیا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ چند ایسی خصوصیات کو بیان کریں جو اللہ نے اس بی بی کو عطا کی، کہ کون سی شخصیت کی مالک تھی، اللہ نے کیا شرف اس کو عطا کیا تھا، اللہ نے کون سی منزلت اس بی بی کو عطا کی ہے۔ جن میں سے پہلی جو یہ ہے کہ انہا السیدۃ التی تباحی اللہ بوجودہا الملائکہ، یعنی یہ بی بی وہ شخصیت ہے، اللہ نے اس کو وہ شرف عطا کیا ہے کہ جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے وجود سے ملائکہ پر فخر اور مباحت کرتا ہے۔ یعنی انہا السیدۃ التی یباحی اللہ بوجودہا الملائکہ، یعنی جن کے وجود سے روایات کے مطابق جو ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے وجود مبارک سے ملائکہ پر فخر اور مباحت کرتے ہیں۔ یہ اتنی عظیم شخصیت ہے، اور ان کے لیے ملتا ہے وَحِيَ الَّتِي أَقْرَأَهَا جِبْرَائِيلُ السَّلَامُ عَنِ اللَّهِ وَعَن نَفْسِهِ،
دیگر جو روایات کے مطابق ملتا ہے کہ اتنی عظیم شخصیت ہیں کہ جبرائیل امین رسول اسلام پر نازل ہو کر رسول اسلام سے فرمایا کرتے تھے کہ یا نبی اللہ جناب خدیجہ کو کہیں کہ اللہ آپ پر سلام کرتا ہے اور جبرائیل کا بھی آپ پر سلام ہو۔ یعنی یہ وہ شرف ہیں کہ جو اللہ نے فقط جناب خدیجۃ الکبریٰ کو عطا کیا، کہ جس کی منزلت پر اللہ ملائکہ کے سامنے فخر اور مباحت کرتا ہے، اور جن کی طرف اللہ سلام بھیجتا ہے، اور جبرائیل امین جیسا ملک جس کو وحی امین کہا جاتا ہے، جو انبیاء پر وحی لے کر نازل ہوا کرتے تھے، وہ جبرائیل امین جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو سلام عرض کرتا ہے۔ تیسری جو خصوصیت ہے وہی ام الائمہ، یعنی جو ہمارے ائمہ معصومین علیہم السلام ہیں ان کی بھی ماں کہلاتی ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، والمتشرفت بعمومت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور یہ وہ بیوی ہیں کہ جس کو یہ شرف ملا کہ ان کی ماں بنی ہے، کہ جن کو سیدۃ النساء العالمین کہا جاتا ہے، سیدۃ النساء اہل الجنہ کہا جاتا ہے، کہ جو جنت کے عورتوں کی سردار ہے، کہ جو تمام عورتوں کی سردار ہے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ ان کی ماں کہلاتی ہے۔ یہ وہ فضیلت ہے جو زوجات رسول میں سے کسی کو بھی عطا نہیں ہوئی سوائے خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے۔ اس کے علاوہ اگر دیکھی جائے وہی التی تربی علی فی بیتہا، یعنی یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جو کل ایمان کہلواتا ہے، علی جیسی امیر المومنین کی ذات مقدس ان کی تربیت کرنے والی جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے، کہ جن میں سے یہ شرف فقط جناب خدیجہ کو ملا ہے کہ جن کے گھر میں علی مرتضیٰ رہا کرتے تھے اور جن کی تربیت جناب خدیجۃ الکبریٰ کیا کرتی تھی بچپنے میں۔ یہ وہ شرف ہے جو اللہ نے فقط جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو عطا کیا۔ اور اس کے علاوہ دیکھا جائے تو روایات کے اعتبار سے ملتے ہیں کہ ائمہ علیہم السلام کیا فرماتے ہیں سیدہ کے لیے، فرماتے ہیں وَهِيَ الَّتِي كَانَ أَهْلُ الْبَيْتِ يَفْخَرُونَ بِأَنَّهُمْ أَوْلَادُهَا، یعنی ائمہ علیہم السلام خود اپنے اوپر یہ فخر محسوس کرتے تھے کہ ہم جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی اولاد میں سے ہیں۔ یا جتنے ائمہ اور معصومین گزرے ہیں وہ فخر کرتے تھے کہ ہم جناب سیدہ کی اولاد ہیں، جناب خدیجۃ الکبریٰ کی اولاد ہیں، اور یہ وہ شرف ہے جو اللہ نے فقط جناب خدیجۃ الکبریٰ کو عطا کیا تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ہیں جن میں سے ہم صرف دو اور بیان کریں گے تاکہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی عظمت کا ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ وہ کون سی بیوی ہیں، یہ کون سی شخصیت ہیں۔ جن کے لیے ملتا ہے ہی التی لقبت فی الجاہلیت بالطاہرۃ، یعنی یہ وہ بیوی ہیں کہ دور جاہلیت میں بھی جس کو طاہرہ کا لقب دیا گیا، یعنی دور جاہلیت میں یہ ایسا لقب تھا کہ جو بالکل نادر یعنی کم پایا جاتا تھا عورتوں میں کہ جو طہارت کی منزلت پر فائز ہو۔ اس دور جاہلیت میں بھی اس بیوی کو طاہرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے جو فضائل ہیں جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے، یہ اس عظیم شخصیت کی خصوصیات جو تھی چند ہم نے بیان کی۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس بیوی کو یاد کریں، ہم ان کا ذکر کریں، ہم اپنے بچوں کو یہ تربیت دیں اور ہم اپنے بچوں تک اس سیدہ کی سیرت کو پہنچائیں اور اس پر عمل کروائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عظیم ہستی ہے، اس کا کردار دین اسلام میں بہت رہا ہے، رسالت کے اعتبار سے بھی جو رسالت کی بہت معاونین اور مددگار رہی ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو یہ تربیت کرنی چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کو جناب سیدہ کے کردار کو پڑھانا چاہیے کہ دین اسلام کے اندر جناب سیدہ کا کون سا کردار رہا ہے۔ آج چونکہ 10 رمضان المبارک کے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی رحلت کا دن ہے، تو ہم اس رحلت کے موقع پر خصوصاً رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہم السلام، علماء کرام، مراجع کرام اور تمام مومنین اور مسلمانوں کے خدمت میں جو ہے وہ ہم تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس عظیم دن کے صدقے میں
ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اللہم صلی